کچھ سپورٹس کے حوالے سے اور اور ملک میں سپورٹس کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے بہت سی خبریں دی تھیں. اس میں سے ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان میں اسکواش کا میگا ایونٹ سجنے کے لیے تیار ہے اور انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا انعقاد 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگا. میں تو جاؤں گا دیکھنے کے لیے. اس ایونٹ میں 32 ملکوں کے 56 کھلاڑی شریک ہوں گے اور دنیا کے 80 ملکوں میں براہ راست دیکھا جائے گا. میگا ایونٹ کی انعامی رقم $60,000 امریکی رکھی گئی ہے اور اس ایونٹ میں مینز کے ساتھ ویمنز مقابلے بھی ہوں گے. پاکستان میں اتنے بڑے ایونٹ سے مثبت پیغام جائے گا اور ثابت کرے گا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے, which is fair enough کہ پاکستان کا ایک مثبت تشخص جو ہے وہ all across the globe جائے گا. And after Champions Trophy I am glad کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ان کا انعقاد ہو رہا ہے. اس ایونٹ سے جو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے بڑا کہتے ہیں نا بڑا زبردست ایک ٹائم گزارا ہے اسکواش میں. ہوپ فلی کہ وہ ٹائم بھی واپس آئے گا. تو ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سندھ اسکواش ایسوسی ایشن عدنان اسد. عدنان, کیوں جوائن کرنے کے لیے. تو ورلڈ چیمپئن کا انعقاد پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, یقیناً یہ بڑا ایونٹ ہے, تیاریاں بھی اس کی زور و شور سے ہو رہی ہوں گی. ذرا ہمیں بتائیے گا کن مراحل میں تیاریاں ہیں اور کیا کیا اس میں ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یہ تیاریاں تو آلموسٹ مکمل ہیں. ابھی آج ہماری سیکیورٹی کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں ریویو ہوا تھا. یہ ایکچولی جو ایونٹ ہے دس از دا لارجسٹ ایونٹ جس میں 32 ملک اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں 24 ملکوں کی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں. $60,000 کی پرائز منی ہے اور یہ ڈیفینس کریک کلب میں ہو رہا ہے. 32 سالوں کے بعد اتنا میجر ایونٹ پاکستان میں آ رہا ہے جس کے اندر دنیا بھر سے آل دا وے فرام کولمبیا, کینیڈا, ڈنمارک, رشیا, ہانگ کانگ سب پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں. 32 کا ڈرا ہے میلز کا, 24 کا ہے فیمیلز کا جی. اینڈ اس میں جتنی بھی تیاریوں میں مدد ملی ہے اس میں سندھ چیف منسٹر سب سے آگے تھے. انہوں نے $100,000 کنٹریبیوٹ کیے ٹو شو کیس کراچی اینڈ سندھ تاکہ ایونٹ یہاں ہو. کمانڈر 5 کور اور بریگیڈیئر شہزاد جو ایڈمنسٹریٹر ہیں DHA کے, انہوں نے ان فیسلٹیز کے اندر میکسیمم فنڈنگ کر کے ورلڈ کلاس فیسلٹیز تیار کی ہیں. پاکستان اسکواش فیڈریشن کا اوپر سے بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے ان سب چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایئر چیف نے بھی کمٹمنٹ کر لیا. تو اٹس اے میجر ایونٹ اور آصف زرداری صاحب اس کو امپورٹنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی چیف گیسٹ. اوکے. اور عدنان صاحب 32 ملک شریک ہیں, اتنے ہیوج لیول پہ یہ ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کن کن چیلنجز کا سامنا کیا آپ نے اس کی پریپریشن کے اندر, اینڈ آلسو یہ بھی بتائے گا کہ اسکواش کی پروموشن کے لیے ملک میں اب یہ ایونٹ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے 78 ایئرز یا 80 ایئرز کے اندر سے 40 ایئرز پاکستان دنیا کا نمبر 1 پلینگ نیشن تھا. ورلڈ چیمپئن سارے یہیں تھے. اس کے بعد ہمارا ڈکلائن شروع ہو گیا. اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ ینگسٹرز ہیں, ان کو بتانا پڑے گا کہ بیکاز یہ تو ایک لاسٹ گیم ہو گئی تھی نا, مطلب ہم رینکنگز میں نہیں تھے دنیا بھر کے اندر. سو ناؤ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ینگسٹرز کو بتانا پڑے گا کہ ورلڈ چیمپئن ورلڈ کلاس پلیئرز کس طرح سے کھیلتے ہیں. وہ سب یہاں آن گراؤنڈ ہوں گے, سب دیکھ سکیں گے. لائیو ٹیلی کاسٹ ہے 80 کنٹریز کے اندر. تو اس کی ظاہر بات ہے اب اتنا بڑا ایونٹ کرنے میں دشواریاں تو بہت پیش آتی ہیں, بٹ الحمدللہ یہ سب دشواریوں کو ہم نے اوور کم کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیے جو نام لیے تھے, میں نے ان سب اداروں نے مل کے اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے, پاکستان کو شو کیس کرنے کے لیے فنڈنگ جتنی بھی ہے یہ ساری پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. سندھ چیف منسٹر کے تو آف کورس وی کانٹ رائٹ اٹ آف, اینڈ DHA ایڈمنسٹریٹر وی کانٹ رائٹ اٹ آف, بٹ اس کے علاوہ جتنی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے جس میں ان کے کانسرٹس ہیں, ان کے رہنا سہنا, ان کا کھانا جو ہے وہ سارا کا سارا پرائیویٹ سیکٹر, کراچی کے بزنس مین اور بزنس کمیونٹی اس کو فنڈ کر رہی ہے. زبردست. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو انڈر 23 چیمپئن شپ ہے, تو کیا اس کے علاوہ بھی اسکواش کے دیگر بڑے ایونٹس ہو سکتے ہیں, وہ بھی کیے جائیں گے؟ جی, یہ جو ایونٹ ہے یہ $60,000 کا ایونٹ ہے وچ از بگ پرائز منی فار اٹ ان اٹ سیلف. لیکن اگلے سال جنوری میں ہم $200,000 پرائز منی کا ورلڈ اوپن لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ساری دنیا کے ٹاپ 16 پلیئرز کھیل رہے ہوں گے, مین اینڈ ویمن. وہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا. یہ اس کا فرسٹ سٹیج ہوتی ہے. اگر ہم اس کو سکسیسفلی مینج کریں
ہینڈل کریں. تو انڈر 23 کا پرپز یہ تھا جی کہ پاکستان کے جو پلیئرز تھے انڈر 19 میں ہم ابھی بھی ٹاپ 10 میں 3-4 ہمارے پلیئرز رہتے ہیں. اس کے بعد بیچارے سینئرز میں جاتے ہیں تو لاسٹ ہو جاتے ہیں بیکاز وہ 140 ہوتے ہیں, 85 پہ ہوتے ہیں, تو وہ ٹریکشن نہیں آتی. یہ انڈر 23 کے اگر یہ چیمپئن بننے شروع ہو جائیں گے تو ان کو 4 سال کی لائف اور ملے گی, تو آگے جا کے پھر یہ اسی کو لے چلیں گے اور پھر انشاءاللہ 28 یا 27 کی عمر میں ورلڈ کلاس ٹاپ 10 میں آ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سے اس ایونٹ کی پروموشن ہو سکے ہم کریں. ہم آئیں گے بھی دیکھنے کے لیے. بڑا اچھا ایونٹ ہے اور بڑے گرینڈیور لیول کے اوپر اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. سر, اسکواش کو ایسے پرسیو کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایلیٹ گیم ہے, ایلیٹ کلاس کی گیم ہے, تو اسکواش کو ایک تھوڑے لیس پریویلیجڈ ایریاز کے اندر پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ ہر بچہ کھیل سکے؟ اس کے کورٹس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کی کورٹس کی تک رسائی بہت ضروری ہے, ہر بچہ ہر گلی کا لڑکا کھیل سکے اسکواش. یہ کیسے پاسبل ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل آپ نے آئیڈینٹیفائی صحیح کیا. اٹس ایکسپینسو اسپورٹ, یہ ریکوائرز اے لاٹ آف منی. تو اس لیے پاکستان اسکواش فیڈریشن تو اپنی طرف سے اپنی کوشش کرتی ہے اور انہوں نے اپنے ٹریننگ سینٹرز بنائے ہوئے. بٹ ایز دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ بزنس مین آف پاکستان ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے, اینڈ ایز وائس پریزیڈنٹ پاکستان اسکواش, میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستان اسکواش کا. سو ہم نے ایک کمٹمنٹ یہ کی ہے کہ وی شوڈ, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو اور ایریاز میں لے کے جائیں, تو ہم نے پہلی اسکواش اکیڈمی جس کے جو کہ سندھ اسکواش اکیڈمی سندھ اسکواش ایسوسیشن میں ہے, نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی میں ہی ہے. وہاں ایجوکیشن بھی فری ہے, ہاؤسنگ بھی فری ہے, ان کے میلز بھی فری ہیں اور ٹریننگ بھی فری ہے. تو یہ پہلا ایک ماڈل ہے جو کہ بڑا سکسیزفلی شروع ہو گیا ہے, اور یہ ماڈل اب ریپلیکیٹ ہوگا ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری میں, اور یہ بھی اگین پرائیویٹ سیکٹر فنڈیڈ ہے. تو انشاءاللہ اب اگلے 4-5 سال میں اگر یہ روڈ میپ سب نے اڈاپٹ کیا تو یو سی سم ورلڈ کلاس پلیئرز کمنگ آؤٹ آف پاکستان. بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ تھے عدنان, بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک. اور یقیناً ایسے ایونٹ کا انعقاد ہونا چاہیے. سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا, تو جو لوگ نہیں جا سکتے وہ دیکھ بھی سکیں گے. اور کہتے ہیں نا, ہم نے بڑا ایک زبردست ٹائم گزارا ہے, ایک گلوری دیکھی ہے ہم نے اسکواش کی. 40 سال جہانگیر خان, جان شیر خان جیسے نام پاکستان نے پیدا کیے, تو یقیناً اس ایونٹ سے بھی مزید جہانگیر خان اور جان شیر خان پاکستان کا نام روشن کریں گے.